الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تو ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے یہ بات کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ ہی غمگین ہو، اس جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور وہاں جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہارا ہوگا، اور یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہوگی. آیت نمبر 30 تا 32 سورہ حاقہ سے. معزز سامعین گرامی، انسان کی زندگی میں کچھ تو وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری غمی میں، خوشی میں، ہماری مشکلات میں، ہماری پریشانی میں وہ نظر آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہمارے نادیدہ دوست ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہوتے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان میں پھر دو طرح کے ہیں. ایک ہمارے دوست وہ ہیں جو ہمیں برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی پر آمادہ کرتے ہیں، برائی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، برائی کے لیے تیار کرتے ہیں، دلائل کرتے ہیں،
جرأت دلاتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں. اس کو قرآن کی زبان میں شیطان کہا گیا. فرمایا کہ قریناً فساء قرینا، یہ بھی دوست ہیں لیکن نہایت ہی برے دوست ہیں، جو ہمیشہ تمہیں برائی کی طرف مائل کریں گے، برائی کا راستہ دکھلائیں گے، برائی کے لیے راہ ہموار کریں گے، برائی کے لیے دلائل دیں گے، برائی کے لیے ہر طرح سے کوشش اور کاوش کریں گے، یہاں تک کہ بندہ برائی کے اندر مبتلا ہو. اس کے برعکس کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو اچھائی کی طرف بندے کی رہنمائی کرتے ہیں، جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اب یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. ایک شیطان ہمارے ساتھ ہے اور ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بھی لگا ہوا ہے. جب آپ کی طبیعت میں اچانک نیکی کا خیال آتا ہے اور نیکی کی طرف آپ لپکتے ہیں، نیکی کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ترغیب کس کی ہے؟ یہ فرشتے کی ترغیب ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اچانک بندے کو برائی کا خیال آتا ہے اور برائی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، برائی کے لیے ڈٹ جاتا ہے، برائی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ شیطانی کارستانی ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اب کچھ اعمال ہمیں ایسے بتلائے گئے، کچھ چیزیں ہمیں ایسی بتلائی گئی کہ جس کی بنا پر یہ جو نیک فرشتے ہیں یہ مستقل ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ فرشتہ آتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ ہر وقت تو بندہ نیکی نہیں کرتا نہ ہر وقت بندے کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ کبھی کبھار وہ آتا ہے ساتھ ہے لیکن کبھی کبھی آپ کو ترغیب دیتا ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے بتلائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بتلائیں، کچھ اعمال ایسے بتلائے کہ جس کی بنیاد پر یہ جو فرشتہ ہے، نیک فرشتہ، صالح فرشتہ، اچھا آپ کا دوست، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. اور ان اعمال کی وجہ سے یہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی مائل کرے گا، اچھا راستہ آپ کو دکھلائے گا، اچھی راہ آپ کو دکھلائے گا. دیکھیں دنیا کے اندر اچھا دوست کون ہے؟ وہی دوست ہے جو آپ کی خیر خواہی کرتا ہو، جو آپ کی بھلائی چاہتا ہو، جو آپ کی خیر چاہتا ہو، جو آپ کی دکھ اور درد میں آپ کے کام آتا ہو. اب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات بہت اچھا دوست بناتا ہے لیکن وقت پر کام نہیں آتا، مشکل میں کام نہیں آتا. تو یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کو آپ دوست بنائیں گے، یہ ہر مشکل میں آپ کے کام آئے گا، ہر پریشانی میں آپ کو اچھی راہ دکھلائے گا. قرآن پاک کے الفاظ میں فرمایا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہیں ہم حیات طیبہ دیتے ہیں. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایسا پاکیزہ دوست، ایسا پاکیزہ ساتھی، ایسا خوبصورت دوست، ایسا بہترین رہنما جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی لے کر جائے، برائی کی طرف نہ لے کر جائے، جو آپ کے لیے اچھائی کے راستے کھولے، اچھائی کے راستے ہموار کرے، اچھائی کے لیے آپ کو آمادہ کرے، اچھائی کے لیے آپ کو تیار کرے، آپ کو ترغیب دے، آپ کا ذہن بنائے. فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو ایسے نیک سیرت دوست دیتے ہیں، نیک سیرت رہنما دیتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، جو اس کو اچھی طرح لے کر جاتے ہیں. اب بعض لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک راستہ ایسا اختیار کیا ہے جس راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھے رہنما دے دی، اچھے دوست دے دی، اچھے رہبر دے دی. اور اچھا رہبر فرشتے سے بڑھ کر کوئی نہیں. یاد رکھیں کہ دنیاوی طور پر مجھے آپ دوست بنا لیں تو میری دوستی میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ میری سوچ میں، میرے فہم میں، میرے بات کرنے میں، میرے انداز میں غلطی کا امکان موجود ہے. لیکن اللہ کے فرشتوں کا یہ معاملہ نہیں. فرشتے جس کے دوست بن جاتے ہیں، فرشتے جس کے رہبر بن جاتے ہیں، فرشتے جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ امکان ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی خطا کھا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ ایسی مخلوق ہے
جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ بھی نہیں دکھلاتی، جو اللہ کی نافرمانی پر قائم بھی نہیں کرتی. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے ہر حکم پر وہ کاربند رہتے ہیں. تو جو خود اللہ کے حکم پر کاربند رہیں، جو اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں، جو اللہ کے حکم پر قائم رہیں، وہ لوگوں کو بھی اسی کی طرف مائل کریں گے، اسی کی طرف لے کر جائیں. تو وہ چند اعمال وہ آپ کے لیے ذخیرہ حدیث سے میں تلاش کر کے لایا ہوں کہ جس سے فرشتے جو ہے اللہ کے ہمارے ساتھ رہیں، اللہ کے فرشتوں کا تعلق ہم سے قائم رہے. اور یہ اللہ کی جو بہترین مخلوق ہے، جو نوری مخلوق ہے، طاقتور ترین مخلوق، دنیا کے اندر اللہ کی بہت مخلوقات ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر اللہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مخلوقات. اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی ان مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتی، جو نہیں دیکھتے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ہم بعض اوقات ایسا پھل دیکھتے ہیں، ہوتا پھل ہے، کھاتے انسان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پھل ہے. اور اس پھل کو کھاتے کیسے ہیں، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اللہ نے بڑی مخلوقات رکھی ہیں میرے رب. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور ان میں اتنی طاقتور مخلوقات فرشتہ ہے، اتنی طاقتور مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اور کوئی بھی نہیں. ایک فرشتہ صرف جبرائیل اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دے تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو روشنی ہے یہ ساری کی ساری اس سے ختم ہو جائے ایک پر کی وجہ سے. اور جبرائیل امین کے 600 پر ہیں. تو 600 پروں کا آپ اندازہ لگائیں کہ 600 پروں کی طاقت کیا ہوگی اور 600 پروں کی رفتار کیا ہوگی، اور اس فرشتے کی شان، اس فرشتے کا مقام اور شان کیا ہے. لیکن یہ وہ فرشتہ ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو دوزانو ہو کر بیٹھتا. یہی وہ فرشتہ ہے کہ جو انبیاء کے سامنے آتا تو ان کے سامنے ادب اور احترام سے بیٹھتا اور ان کو ان کے سامنے اس انداز سے گفتگو کرتا کہ دنیا حیران رہ جاتی کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، یہ کون آیا ہے. تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو فرشتے ہیں یہ عظیم مخلوق ہے، طاقتور ترین مخلوق ہے، یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے. ان کا ساتھ نصیب ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان اعمال سے غافل کیوں. بعض اوقات عمل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اہمیت کا بھی پتہ ہوتا ہے لیکن اس کی آگے فضیلت اور اس کی منقبت، اس کے فوائد اور ثمرات اس سے بندہ غافل ہوتا ہے. اس بنا پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا طاہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، فرمایا کہ اپنے جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے. جسمانی پاکی دو طرح ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک یہ جو کپڑوں کی پاکی ہے، نظافت ہے، طہارت ہے، صفائی ہے، خوشبو ہے، خوبصورتی ہے، ایک ہے جسم کی پاکی، کہ جسم بھی آپ کا پاک ہو اور آپ کا لباس بھی کیا ہو، پاک ہو. اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ طہارت والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو ظاہری نظافت بھی رکھتے ہیں اور باطنی نظافت بھی رکھتے ہیں، جن کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور جن کے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ایسے لوگوں سے، اللہ نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں. تو فرمایا کہ اپنے جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا. پھر فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَيْرٍ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا مَعَهُ فِي شَعَارٍ مَلِكٍ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. فرمایا کہ کوئی بندہ بھی رات گزارتا ہے، رات سوتا ہے وضو کی حالت میں. ایک ہے نماز کے لیے وضو کرنا، ایک ہے ذکر و اذکار کے لیے وضو کرنا، ایک ہے تلاوت کلام پاک کے لیے وضو کرنا، اور ایک ہے رات کو سونے کے لیے وضو کرنا. آپ بتلائیں نا، سونے کے لیے وضو کر کے سوتا ہے، لیکن اسلام نے ایک عجیب عمل بتلایا. فرمایا کہ رات کو آپ سونے کے لیے جب بستر پر جائیں تو کیا کریں، وضو کر لیں، مکمل وضو، نماز کا وضو کر کے جائیں، اور پھر رات کو آپ سو جائیں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی بندہ وضو کی حالت میں بستر پر جا کر سو جاتا ہے، اب سوتے ہی ظاہر بات ہے وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن فائدہ کیا ہے اس عمل کا؟ فائدہ یہ ہے کہ پوری رات ایک فرشتہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے جو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اپیل بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ بندہ سو رہا ہے اور فرشتہ دعائیں مانگ رہا ہے.
یہ بندہ سو رہا ہے، فرشتہ ساتھ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ کتنا ایک عام سا عمل ہے اور کتنا بڑا اس کا اجر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ بیٹھ گیا، ایسی شخصیت اور ایسی ہستی بیٹھ گئی، آپ سو گئے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا کے اندر اچھے سے اچھا دوست ہو، اچھے سے اچھا خیر خواہ ہو، آپ سو جائیں تو میں پوری رات بیٹھ کر آپ کے سراہنے دعائیں مانگتا ہوں، ایسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 5 منٹ بیٹھ جاؤں، 2 منٹ بیٹھ جاؤں، 3 منٹ بیٹھ جاؤں، کیونکہ یار یہ سویا ہوا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، چلو میں بھی سو جاتا ہوں۔ لیکن اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو سونے سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اس کو سستی آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے بٹھا دیا اس کام کے لیے وہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس کو بٹھا دیا ہے کہ یہ جو میرا بندہ باوضو ہو کر سویا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے دعائیں مانگو۔ اب یہ دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اس اپنے بندے کی بخشش فرما۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، کیوں کہ یہ رات کو پاکیزہ ہو کر سویا تھا، طہارت کی حالت میں سویا تھا۔ تو سبحان اللہ، عمل کتنا مشکل ہے میرے بھائی، کتنا مشکل عمل ہے، عام سا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے طہارت کی حالت میں سوئیں۔ پھر اس کے ایک اور فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم میں سے اکثر لوگ ہر وقت حاجت مند رہتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو حاجتوں سے مبرہ ہو، جس کی ضرورتیں نہ ہوں، جس کی حاجتیں نہ ہوں، جس کی پریشانیاں نہ ہوں، جس کی بیماریاں نہ ہوں، جس کی مشکلات نہ ہوں۔ اس کا ایک حل بتلایا گیا اور کتنا خوبصورت حل ہے۔ فرمایا کہ ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، فرمایا کہ کوئی مسلمان بھی رات کو باوضو ہو کر سوئے، کوئی مسلمان رات کو باوضو ہو کر سوئے، فرمایا کہ فیسأل اللہ خیر من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلے، جب بھی آنکھ کھلے، جو دعا وہ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی عظیم دعا ہے اور کیسی عظیم ترغیب ہے اور کیسی عجیب بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، یہ پتھر پر لکیر ہے، یاد رکھیں کہ سرور کونین فرما رہے ہیں کہ باوضو ہو کر سو جاؤ اور رات کو جب آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر اللہ سے، پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر باضابطہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ کھلی ہے، جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے رات کو باوضو ہو کر سو۔ پھر تیسری حدیث کے اندر ایک اور فائدہ نقل کیا گیا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص باوضو ہو کر رات کو بستر پر جائے اور پھر دائیں کروٹ لیٹے اور پھر یہ دعا پڑھ لے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا منجا ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب دعا ہے یہ، اور کیا اس دعا کے اندر کمال ہے اور کیا توحید ہے اس دعا کے اندر۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دی، وفوضت امری الیک، میں نے ہر معاملہ تیرے سپرد کر دی، رغبتا ورہبتا الیک، نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے، اگر میں چاہتا ہوں پھر بھی تیرے حوالے اور نہ چاہتے ہوئے پھر بھی تیرے حوالے، لا منجا ولا منجا الا الیک، اے اللہ مشکلیں حل کرنے والا، پریشانیاں ٹالنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لا منجا ولا منجا الا الیک۔ اور پھر فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ جو کتاب تیرے نبی پر نازل ہوئی اس کتاب کو میں مان رہا ہوں، اور جو نبی تو نے بھیجا ہے اس نبی کو بھی مان رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر سو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات کوئی وہ بندہ جس نے یہ دعا پڑھی حالت طہارت میں سو گیا، فرمایا اگر اس رات وہ مر جاتا ہے تو وہ فطرت پر مرے گا۔ فطرت سے کیا مراد ہے؟ بعین ہی اسلام پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے دنیا سے لے جائے گا۔ اور اگر فرمایا اگر وہ مرا نہیں
اور صبح اٹھ گیا ہے تو فرمایا کہ اس سے بہترین شخص دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ جو صبح کو اٹھا ہے اور ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اٹھا ہے، ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو دعا مانگی ہے اللہ نے ساری بھلائیاں اس کو عطا کر دی۔ تو سامعین محترم، ایک عمل کا کتنا بڑا فائدہ ہے، عمل کتنا آسان ہے کہ باوضو ہو کر سوئیں، داہنی کروٹ لیٹے، رات کو دعا پڑھ کر سوئیں، اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کے فرشتے کس طرح آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ان تمام تر جو ترغیبات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان کے آپ مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجالس۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں نا ذکر کی مجالس، تو اس سے مراد لوگ خاص قسم کا ذکر لیتے ہیں، کوئی خاص قسم کی مجلس ہو، کوئی خاص قسم کا ذکر ہو، کوئی خاص قسم کا انداز ہو، کوئی خاص قسم کا پیر آئے، وہ کوئی اس طرح کا کوئی ذکر بتلائے جس کے اندر مختلف آوازیں نکلیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یاد رکھیں جب ذکر کا کہا جاتا ہے، ذکر کا جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ دینی مجلس، ہر وہ دین کا معاملہ جس کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ ہر دینی مجلس، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کوئی جلسہ ہے، خطبہ جمعہ ہے، یہ نماز ہے، پھر اس سے ہٹ کر دینی مجالس ہے، تلاوت کلام پاک ہے، کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ کی یاد وابستہ ہے اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، نماز ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور میں اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی اللہ کی یاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دینی مجالس ہیں، ذکر و اذکار کی مجالس ہیں، پھر اس سے ہٹ کر یہ ہے صبح شام کے اذکار ہیں، پھر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر اس سے ہٹ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو ہم اکٹھے ہو کر مسجد کے اندر کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری جو ذکر کی مجالس ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض فرشتے ایسے ہیں جو صرف اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیے کہ وہ دنیا کے اندر پھرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لوگ، کہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کو لوگ دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور کہاں یہ مجالس ہو رہی ہے، وہاں جا کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور ان مجالس کا احاطہ کرتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لا یقعد قوم یذکر اللہ عز وجل، کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور لوگ بیٹھ کر اللہ کی یاد کرتے ہوں، الا حفت علیہم الملائکہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ سے مراد یہ ہے ایسا سکون، ایسا اطمینان اور ایسی خوبصورت بہترین زندگی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی باہر والا تصور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ سکینہ کا معنی یہ، سکینہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کو سکون اور اطمینان ملے، اور جو سکون اور اطمینان اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار یاد رکھو، دلوں کا اطمینان، ذہنوں کا اطمینان، معاملات کا اطمینان، رشتوں کا اطمینان، ہر چیز کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے کس کے اندر رکھا ہے؟ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ نزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده، فرمایا کہ جو شخص یا جو قوم اس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر یا عام جگہوں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک انعام عطا فرماتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں جو فرشتے ہیں، جو سب سے عظیم ترین فرشتے ہیں، ان کے سامنے اللہ ان کا ذکر کر رہا ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم ذکر کہاں کریں گے؟ ہم مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، ہم مصلی میں بیٹھ کے کریں گے، ہم گھر میں بیٹھ کے کریں گے، ہم کسی بازار میں بیٹھ کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر آپ کا ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کس کے سامنے کریں گے؟ ہم لوگوں کے سامنے کریں گے۔ اللہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے وہ ذکر کرے گا۔ یقین جانیے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہو اس سے بہترین اور کون ہو سکتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ پہلے لیکن ہمیں یاد کرنا ہے، پھر اللہ یاد کرے گا۔ محتاج ہمیں اللہ نہیں ہے، اللہ تو بندوں کو بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔
تم میری طرف 1 قدم اٹھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم اٹھاؤں گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے 1 قدم اٹھائے گا، ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہم نے اٹھانا ہے، پھر ہمارے رب نے جو ہے سارے معاملات کرنے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی مجالس میں جاتا ہے، یہ جمعے کی مجلس ہے، اس میں آپ ذوق اور شوق سے آئیں، پہلے آئیں، امام سے پہلے پہنچیں، امام سے پہلے بیٹھیں، خوشبو لگا کر آئیں، بہترین کپڑے پہن زیب تن کر کے آئیں. یقین جانیے اس سے بہترین ذکر کی مجلس دنیا کے اندر کوئی نہیں، اس سے خوبصورت ذکر کی مجلس ہے ہی کوئی نہیں. درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، دینی مجالس ہے، جلسے ہیں، پھر اس سے ہٹ کر اذکار ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ رہیں، وہ ذکر کی مجالس کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، لوگوں میں تمہیں بتلاؤں بہترین عمل کون سا ہے. ازکاھا ملیککم، فرمایا کہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ہاں سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے. فرمایا کہ وہ ارفعھا فی درجاتکم، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تمہارے درجوں کو بلند کر دے گا. ونزلت علیہم السکینہ، اور وخیر لکم من انفاق الذھب والورق، فرمایا کہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر لو، اس سے بھی یہ عمل بہتر ہے. تو فرمایا کہ وہ عمل کیا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ ذکر اللہ تعالی، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو دنیا و ما فیہا کی دولت خرچ کر کے بھی تم اللہ کی ذکر کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن دنیا میں لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، مال بھی لٹاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. یہ کرتے کیوں ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے کرتے ہیں. ہر عمل کا خلاصہ تو اللہ کی یاد ہی ہے نا. ہر عمل کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تلاش ہے. تو اس میں سے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے. حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، گھوڑے کے ساتھ میرا بچہ یحییٰ لیٹا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا بھدکا، اور اتنا بھدکا کہ مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں یہ بچے کو کچل نہ دے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنی توڑی، اور پھر میں نے اس کی طرف رخ کیا، گھوڑے کی طرف، تو گھوڑا ٹک گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر. اب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر اس کا یہی معاملہ ہوا کہ گھوڑا بھدکا، اور اتنا بھدکا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے. تو پھر مجھے تلاوت چھوڑنی پڑی. پھر میں اس کی طرف گیا تو پھر گھوڑا ٹک گیا. کہتے ہیں جیسے میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا بھدکتا تھا، جیسے ہی میں تلاوت سے فارغ ہو جاتا گھوڑا ٹک جاتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو چھوڑا، اس کو تلاوت کو چھوڑا، اور باہر کی طرف میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ایک نور نظر آیا، ایک مجھے ہیولہ سا نظر آیا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں کہ میں خوف کھا گیا اور میں سو گیا جا کے. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں. کوئی بندہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ فرشتہ تمہاری تلاوت سننے کو آیا تھا، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح صرف تم نہیں، مدینہ طیبہ کا ہر بندہ اس فرشتے کا دیدار کرتا. جو فرشتہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آیا تھا ہر بندہ اس کا دیدار کرتا، کیونکہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا اور تمہاری تلاوت سننے کے لیے آیا تھا. تو یہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے فرشتے کیا ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، اس بندے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. تلاوت قرآن پاک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھیں، اور بہت عظیم عبادت ہے، اور بہت آسان ترین عبادت، بہت آسان ترین عبادت. اس لیے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ رکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں. اب سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا کتنا مشکل کام ہے. آیت الکرسی یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، اللہ کی شان کا اظہار ہے، اللہ کی صفات کا اظہار ہے. تو فرمایا کہ سوتے ہوئے جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے
اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، پوری رات اللہ کا فرشتہ اس کے اوپر رکھوالی کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، وہ رکھوالی کرتا ہے، یہ سو گیا وہ رکھوالی کرتا ہے، اس کے تمام معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے، اس کے لیے خیر بھی طلب کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں محافظ تھا مال غنیمت کے اوپر، اور ایک بندہ آیا، اس نے مال اٹھایا اور مال اٹھا کر جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اسے کہا کہ بھئی تو کون ہے؟ اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ میرے عیال بہت زیادہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں مجبور انسان ہوں۔ تو وہ رضا فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دی۔ اگلے دن کہتے ہیں کہ پھر میں مال کی حفاظت پر مامور تھا، پھر میں نے دیکھا ایک بندہ آیا ہے اور سامان اٹھا رہا ہے، پھر میں نے پکڑ لیا، پھر میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تو کل بھی آیا تھا، اس نے کہا میں مجبور ہوں، اپنی مجبوری پریشانی ظاہر کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر چھوڑ دی۔ تیسرے دن فرماتے ہیں کہ پھر وہ آ گئے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج تجھے میں نے نہیں چھوڑنا، آج تجھے میں نے نہیں چھوڑنا، آج تو تجھے میں نے رسول اللہ کے پاس لے کر جانا ہے۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ تو پڑھ لیا کر، تو مجھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی طریقہ اور ایسا نہیں ہے مجھ سے حفاظت کا، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، تمہیں بتلاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس شرط پر کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، وظیفہ بتلا۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کر، تجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے محفوظ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ سے جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تھا وہ جھوٹا بات سچی کر گیا، تھا وہ جھوٹا بات سچی کر گیا ہے، نہیں وہ شیطان تھا، لیکن تمہیں بات بڑی اہم سمجھا گیا ہے کہ اگر مجھ سے تم نے حفاظت میں رہنا ہے تو پھر کیا پڑھا کرو؟ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال اور اس سے چند اور جڑے ہوئے اعمال انشاءاللہ کے جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر